بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَيَعْتَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ بُيُوتُنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. انبیاء علیہم السلام کی تعداد مفسرین کے مطابق 1,24,000 بیان کی جاتی ہے، جسے پھر حتمی اور یقینی قرار نہیں دیا جاتا کہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، چونکہ سب انبیاء کا ذکر خیر قرآن کریم میں آیا نہیں. ان 1,24,000 میں 313 رسول اور مرسل ہیں. رسول نبی بھی ہوتا ہے، اور رسول اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر نئی شریعت یا کتاب نازل ہوتی. ان مرسلین میں 5 اولي العزم ہیں. اللہ کریم نے یہاں انبیاء سے وعدہ لینے کا ذکر فرمایا ہے کہ ازل میں وجودوں کے بننے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے، کائنات کی آبادی سے پہلے اللہ کریم نے تمام انبیاء سے عہد لیا. اِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، تمام انبیاء سے جتنے نبی مبعوث ہونے والے تھے. وہ عہد کیا تھا؟ بنیادی بات یہ تھی کہ دنیا میں تم وہی کرو گے جو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا، اور وہی الہی کے خلاف
کچھ نہیں کرو گے، کچھ نہیں سوچو گے، کوئی ارادہ نہیں کرو گے، کوئی کام نہیں کرو گے۔ فرمایا یہ عہد آپ سے بھی لیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ازل ہی میں تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا، پھر آپ سے بھی لیا، نوح علیہ السلام سے لیا، ابراہیم علیہ السلام سے لیا، موسیٰ علیہ السلام سے لیا، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی یہ وعدہ لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت پکا تگڑا وعدہ لیا، یعنی اس میں کسی طرح کے کسی سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا نبی پابند ہے وحی الہی پر عمل کرنے کا، اس سے دائیں بائیں نہیں جا سکتا۔ اسی عہد میں آپ کے آخر زمان ہونے کا عہد بھی شامل تھا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آپ کے امام الانبیاء ہونے اور آخری نبی ہونے کا عہد بھی اس میں شامل تھا۔ لیکن ایک بات جو طے شدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے جتنی اللہ کی مخلوق عالم انسانیت میں ہے، اس سب میں سب سے اعلیٰ مخلوق انبیاء ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں تو یہ ایک تصور ہے نا، جی فلاں بزرگ ہے، وہ بڑا ولی اللہ ہے، اگر فوت ہو چکا ہے تو اس کی قبر پر بھی جاؤ تو وہ جو چاہے کر دیتا ہے۔ یہ جو چاہے کر دے، یہ صرف اللہ کو زیبا ہے۔ یہ مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جو چاہے کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے، اسی کو زیبا ہے، اور وہی جو چاہے کرتا ہے۔ دعا کوئی بھی کر سکتا ہے، ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے، دعا کافر بھی کرتے ہیں، دعا شیطان نے بھی کی تھی کہ مجھے قیامت تک زندگی دے دے۔ اس نے فرمایا اچھا تیری مان لیتے ہیں، تجھے قیامت تک زندگی دے دی۔ تو اگر اس نے شیطان کی بات بھی مان لی، قبول کر لی، اور کسی کی بھی مان لے تو کون اس کو روک سکتا؟ دعا کرنے کا اس نے بندے کو حق دیا ہے، ماننا نہ ماننا یہ اس کا کام ہے۔ دعا درخواست ہوتی ہے، حکم نہیں ہوتی۔ اسی لیے دعا کوئی بھی، ہاں غیر مسلم سے مسلم کی دعا زیادہ مقبول ہوگی، اس میں نور ایمان ہے، اس میں ظلمت ہے کفر کی۔ مسلمان سے نیک اور پرہیزگار کی دعا بدکار کی نسبت زیادہ اچھی ہے۔ جو جتنا نیک ہے، ذاکر ہے، شاغل ہے، باقاعدگی کی شریعت پر عمل کرتا ہے، تو اس سے زیادہ اس کی دعا کی قبولیت کا امکان ہے۔ لیکن یہ سارے امکانات ہیں، فیصلہ اس کے پاس۔ وہ جس کی چاہے جو چاہے قبول کر لے، جو نہ چاہے نہ کرے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ کائنات اس کی اپنی ہے۔ تو سب سے نیک اور نیکوں کے امام اور سب سے اعلیٰ مقام نبوت کا۔ فرمایا میں نے انبیاء سے وعدہ لیا، تمام نبیوں سے اور اولی العزم رسولوں سے، مرسل رسولوں سے، اولی العزم رسولوں سے، اور عام وعدہ نہیں لیا۔ فرمایا آپ سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور جو بعثت سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت کے امام ہیں اور نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ سے بھی میں نے وعدہ لیا۔ نوح علیہ السلام سے بھی میں نے عہد لیا، ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا، موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا۔ اخذنا منہم میثاقا غلیظا، بڑا ٹھوک کے، بڑا مضبوط، بہت مضبوط وعدہ لیا، کوئی عام رواجی وعدہ نہیں تھا۔ عہد یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے،
موت آ جائے، بندہ قتل ہو جائے، ایذا دی جائے، گھر جلا دیا جائے، شہر چھڑا دیا جائے، کسی حال میں بھی وہی الہی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، آپ کرو گے وہی جو وہی آپ پر نازل ہو۔ دنیا کا کوئی تشدد، کوئی تکلیف، کوئی لالچ تمہیں وحی کے خلاف کرنے پر مجبور نہیں کر سکے۔ یسأل الصادقین عن صدقہم وأعد للکافرین عذابا علیما، جنہوں نے اپنے وعدے سچ کیے اور جنہوں نے سچ پر زندگی گزاری، ان سے ان کے سچ کی پرسچ بھی ہوگی۔ کتنا سچ تھا اس میں، کتنا خلوص تھا، اور رہ گئے وہ لوگ جو ایمان ہی نہیں لائے، ان کی بات ہی الگ ہے۔ فرمایا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، کافروں کو چھوڑ دیں آپ، ان کے لیے ان کی جگہ الگ ہے جس میں بڑے دردناک عذاب ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی پر، وحی الہی پر عمل کرنا واجب ہے، فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے نبی اور رسول کے لیے کہ کوئی اور کام کرے۔ ہر نبی کی امت پر، نبی پر آنے والی وحی پر عمل کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح نبی پر لازمی ہے کہ وہ وحی پر عمل کرے۔ فرمایا جنہوں نے یہ وعدہ سچ کر دیا ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے ارادوں میں کتنا سچ تھا، تمہارے ارادوں میں کتنا خلوص تھا، تمہارے اعمال میں کتنی پابندی تھی کہ ہو بہو نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہوں۔ یہ سارا پوچھا جائے، یہ تو سچوں سے پوچھا جائے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے قبول ہی نہیں کیا، فرمایا ان کی بات چھوڑو، ان کا گھر ہی الگ ہے، ان کا خانہ ہی الگ ہے، ان کے لیے بڑے دردناک عذاب ہے، اس بحث کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو کہ تم کس حد تک وحی الہی کے پابند ہو، تم کتنے سچے ہو۔ نبی علیہ السلام پر 13 برس مظالم کے پہاڑ توڑے گئے مکہ مکرمہ میں۔ جو ایمان قبول کرتا تھا گویا وہ اپنی موت کو دعوت دیتا تھا۔ 3 سال شیب ابی طالب میں، جو مکہ کے ساتھ ایک گھاٹی ہے، مسلمان حضور سمیت وہاں رہے، شہر سے نکال دیے گئے، اور پورے شہر نے معاہدہ کر لیا کہ کوئی پانی کا گھونٹ، کوئی غلے کا دانہ، کوئی ان سے بات بھی نہیں کرے گا، کوئی چیز ان کو بیچے گا نہیں، کوئی چیز ان سے خریدے گا نہیں، کوئی انہیں دے گا نہیں۔ 3 برس اللہ ہی جانے کہ اللہ کے ان عظیم بندوں نے وہ 3 برس کس طرح کاٹے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحت خراب ہو گئی، اور اسی خرابی صحت میں ان کا وصال ہوا۔ ابو طالب کی صحت خراب ہوئی جو حضور کے چچا تھے، اور اسی صحت خرابی میں ان کا بھی انتقال ہوا۔ باقی لوگوں کی بھی کوئی حالت نہیں رہی تھی، کوئی بات بڑی مشکل نہیں تھی، کافروں کا کوئی بڑا مطالبہ نہیں تھا کہ آپ اللہ کو ماننا چھوڑ دو، آپ نمازیں پڑھنا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مطالبہ کافروں کا یہ تھا کہ آپ اپنے اللہ کو مانو، آپ اپنی نمازیں پڑھو، جو مرضی ہے کرو، ہمارے بتوں کو جھوٹا کہنا چھوڑ دو، ان سے تمہارا کیا تعلق؟ چونکہ مکہ مکرمہ میں کم و بیش جتنے مذاہب ارد گرد ممالک میں تھے وہ سارے وہاں موجود تھے۔ یہ مسافر تھے، تاجر تھے، آتے جاتے رہے، کوئی کہیں جاتا وہاں کا عقیدہ اپنا لیتا، کوئی کہیں کا اپنا لیتا، کوئی کہیں کا اپنا۔ بت پرست بھی تھے، ستاروں کی پوجا کرنے والے بھی تھے، چاند کے پجاری بھی تھے، آگ کے پجاری، آتش پرست بھی تھے، سورج کو پوجنے والے بھی تھے، جادوگروں کی پوجا کرنے والے بھی تھے، شیطان کے پجاری بھی تھے، اور بے شمار
لوگ جمع تھے، ہر کوئی اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتا تھا، کفار نے جمع ہو کر عرض کیا کہ آپ اگر ہماری بات تسلیم نہیں کرتے تو آپ اپنے مذہب پر عمل کرتے رہیں، باقی بھی تو سارے لوگ کر رہے ہیں، تو آپ اپنے مذہب سے کام رکھیں، ہمارے بتوں یا ہمارے خداؤں کو آپ جھوٹا کیوں کہتے ہیں؟ آپ انہیں جھوٹا کہنا چھوڑ دیں تو رہیں۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کی وحی آئے گی وہ میں علیہ الاعلان سناؤں گا بھی اور اس پر عمل بھی کروں، قتل کر دیں گے، شہر سے نکال دیں گے، مقاطعہ کر لیں گے، بولیں گے نہیں، کوئی چیز دیں گے لیں گے نہیں۔ فرمایا کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو۔ آخر مقاطعہ ہو گیا اور 3 سال رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم میں کوئی نرمی نہیں آئی، کیونکہ یہ تو عہد اللہ سے معاہدہ ہے کہ ہم تیرے حکم پر عمل کریں۔ شاید ہم اس کیفیت کو نہ سمجھ سکیں جو ان پر بھی تھی، اس لیے کہ ہم تو روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے بک جاتے ہیں۔ ہماری مسلمانی کو بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، نمازیں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، روزے بھی رکھتے رہتے ہیں، چند ٹکوں کے بس دم ملاتے ہوئے لوگوں کافروں کے پیچھے پھرتے ہیں۔ وہ جی کیا کریں، معیشت نہیں چلتی۔ وہاں کون سی معیشت چل رہی تھی؟ شیب ابی طالب میں معیشت کا کیا حال تھا؟ وہیں سے اٹھ کر آئے تو پھر آخر ہجرت کرنا پڑی، سارے مسلمانوں کو نکال دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کر لی۔ کیا معیشت تھی آپ کے پاس، کتنی دولت تھی؟ کجا بود دنیا با مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم کے پاس دولت کہاں سے آ گئی تھی؟ مدینہ منورہ جب ریاست کی بنیاد رکھی تو معیشت کہاں سے تھی؟ کیا حضور نے یہودیوں سے سود پر قرضے لیے؟ کیا کسی حکومت سے مدد مانگی؟ نہیں، مزدوری کے اوزار صحابہ کو دی اور کہاں کام شروع کرو، باغوں کو پانی لگاؤ، کھیتوں میں محنت کرو، فصلیں اگاؤ، معیشت اللہ نے دے دی۔ آج ہم کشکول لیے کافروں کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر ہمیں بڑی مہربانی ہم پر کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں قرضہ دیتے ہیں، اس پر سود لگاتے ہیں۔ وہ قرضہ نے کسی نے کیا اتارنا ہے، وہ سود ہی نہیں اترتا۔ جب سے پاکستان بنا ہے جو 3-4 نسلیں گزری ہیں وہ سود ہی پیچھے چھوڑ کر مرتی جا رہی ہیں۔ تو اب تو میرا خیال ہے اگلے دن کوئی کہہ رہا تھا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ بھی 90,000 کا مقروض ہے۔ 20-22 کروڑ کی آبادی ہے، ہر ایک کے حصے میں 90,000 قرضہ آتا ہے اور اس پر ہر سال سود ادا کیا جاتا ہے۔ ہمارے حکمران تالیاں بجاتے ہیں اور اچھلتے ہیں، ہم نے اتنا قرضہ منظور کرا لیا، لعنت ہو تمہارے قرضے پر اور تم پر۔ جو خلاف شریعت، خلاف راہ پیغمبر، خلاف راہ اسلام کام ہے وہ شاباش کا مستحق نہیں، وہ لعنت کا مستحق۔ ہمیں کیا پتا کہ مسلمان کون ہیں اور اسلام کیا شے ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہو گیا ہے کہ ہم ایک بڑا دیندار طبقہ، ہم مولوی کہلاتے ہیں، علماء، اور ہم بڑے بڑے ہمارے القاب ہیں، اور الحمدللہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی پڑھتے ہیں۔ جب روپے کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہماری بھی وہ، ہم بھی یار عید پہ اشتہار دیتے ہیں، وہ قربانی کی کھالیں مجھے دے دو، زکوٰۃ مجھے دے دو، صدقات مجھے دے دو۔ بھی تم اگر اللہ کا کام کر رہے تو اللہ پر اعتبار کرو نا، پھر جس کا کام کر رہے وہ دے گا، جتنا وہ دیتے اتنا کام کرو، تم مصیبت گلے کیوں مانگو؟ گدا کر کے کرنے کیا؟ کوئی اخبار، کوئی رسالہ، کوئی ٹی وی، کوئی چینل، قربانی قربانی، کھالیں کھالیں کھالیں، خدا کا خوف کرو یار۔ چندہ چندہ چندہ، ایک جھنڈا، ایک ڈنڈا، ایک اس کے ساتھ کپڑا باندھ کر بیٹھے، چندہ چندہ چندہ، کیا کرنا ہے بھائی؟ مسجد بنانی، خدا کا خوف کرو۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ جب ساری زمین مسجد ہے، کبھی اپنا گھر بنانے کے لیے کسی نے چندہ کیا؟ نہیں کیا، تو پھر مسجد بھی اللہ توکل شروع کر دو، کچھ پلے سے تو لگاؤ، پھر اللہ بھی دے گا۔ چندہ مانگنے کی، ڈھول پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہے تو زمین پہ بیٹھ کے کرو، سجدے کرو، 4 پتھر رکھ کے آتا بنا لو، ساری زمین مسجد ہے۔ یتیم خانہ کھولنا ہے، جی پیسے تم دو، یار کھولنا تم نے، پیسے ہم کیوں دیں؟ تمہارے پاس پیسے ہیں تو لگاؤ، اللہ کے نام پہ کھولنا ہے، اللہ خود انتظام فرما دے گا، اپنے بندوں کے دل میں ڈال دے گا، بغیر مانگے وہ تمہیں دیتے رہیں گے۔ یا جتنے ہوتے ہیں اتنا کام کرو۔ تو محراب و منبر سے یہ گداگری شروع ہوتی ہے اور ایوان سلطنت تک چلی جاتی۔ کوئی پتہ نہیں، کوئی حلال دے رہا ہے، حرام دے رہا ہے، چوری کا دے رہا ہے، ڈاکے کا دے رہا ہے، سود کا دے رہا ہے، یا کہاں سے آ رہا ہے۔ ہمیں عظمت وحی کا کیا احساس ہوگا؟ جو ایک لقمے کے لیے بک جاتے ہیں، عظمت وحی کا احساس ان لوگوں کو تھا جنہوں نے عمریں نوک ثنا پہ بسر کر دیں، لیکن ایک قدم وحی سے ادھر یا ادھر نہیں ہوئے۔ تو ہم نے تو انبیاء سے بڑا ٹھوک کر عہد لیا تھا، ساکن غلیظہ، بہت مضبوط وعدہ لیا تھا، اور جو اس وعدے پہ قائم رہے، سچے رہے، ان کے متبعین جنہوں نے عمل کیا، ہم ان کے عمل کی بھی پرسش کریں گے کہ اس میں خلوص کتنا تھا، دکھاوا کتنا تھا، اس میں حقیقت کتنی تھی اور مفروضے کتنے تھے۔ تو رہے وہ جنہوں نے مانا ہی نہیں، فرمایا ان کی بات نہ کرو، ان کا گھر الگ ہے، خانہ ہی الگ ہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، وہ لوگوں جنہیں نور ایمان نصیب ہوئے، کم از کم تم تو اللہ کے انعامات کو یاد رکھو۔ کافر نے تو اللہ کی عظمت کو ہی نہیں مانا، اس کی ربوبیت کو ہی نہیں مانا، اس کے عطا کو مانا ہی نہیں، اس کا حساب الگ ہے، ہم اس سے نبٹ لیں گے۔ تم نے جب مان لیا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا، اپنا رازق، خالق، مالک مان لیا، تو پھر تمہیں تو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے تم پر کتنے احسانات۔ تم گن نہیں سکتے کہ ہر لمحے کتنی نعمتیں استعمال کرتے، تمہاری پیدائش، تمہارا وجود، تمہارا رزق، تمہاری اولادیں، تمہارا مال، تمہارے گھر، تمہاری قوم، ملک، سلطنت، یہ ساری نعمتیں اس کی طرف سے ہیں جنہیں تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ میرے مالک کے مجھ پہ بہت احسان ہے۔ اور پھر یہی دیکھ لو، یہ غزوہ خندق کی بات ہو رہی ہے اس سورہ میں، تو فرمایا جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ جب کفار کے لشکر چڑھ دوڑے تھے اور مختلف قبائل کے کم و بیش 15,000 کا لشکر تھا جو سارے جنگجو تھے، تربیت یافتہ فوجی تھے، لڑنے والے لوگ تھے 15,000، اور چھوٹا سا شہر تھا مدینہ منورہ۔ آج کل جو مسجد نبوی ہے، جو حضور کے عہد کا شہر تھا مدینہ، اس سے زیادہ پھیل گئی ہے، وہ سارا شہر اندر آ کر اس سے باہر کی جگہیں بھی آ گئی۔ ہم نے دیکھا تھا مدینہ منورہ کی آبادی سے الگ ایک محلہ ہوتا تھا، جب شروع میں جب ہم نے دیکھا تو آبادی کے ساتھ مل گیا تھا۔ وہاں شہر کا قبرستان تھا، جس طرح عموماً شہروں کے باہر قبرستان ہوتے ہیں، اور اس قبرستان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی قبر مبارک بھی تھی۔
پھر ترکوں نے اس پر بڑا عظیم الشان مقبرہ بنا دیا، اس کے چاروں طرف رہائشی کمرے اور دفتر بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے تھے، اور درمیان میں مزار مبارک کا بنا ہوا تھا ایک روضہ سا۔ پھر ایک دفعہ مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو اس ساری عمارت کو گرا دیا گیا، اور آپ کے والد گرامی کے جسد مبارک کو بھی، اور اس توسیع میں 2 صحابہ کرام کے اور اجسام بھی نکلے، تو وہ تینوں وہاں سے شفٹ کر کے جنت البقیع میں دفن کر دیے گئے۔ یہ غالباً 70 کی دہائی کی بات ہے، مجھے صحیح سال یاد نہیں کون سا تھا، 75 76 77 میں سے کوئی 70 کی دہائی کی بات ہے۔ تر و تازہ وجود نکلے تھے جو جنت البقیع میں دفن کر دیے گئے، اور مسجد وہاں تک، یعنی جو حضور کے عہد میں مدینہ النبی تھا اس سے باہر جو قبرستان تھا وہ 70 کی دہائی میں مسجد کے اندر آ گیا تھا، اور اب اس سے بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب جنت البقیع جو ہے وہ بھی مسجد کے دروازے پہ آ گئی ہے، مسجد سے نکلو سامنے جنت البقیع ہے، اور ادھر جو مسجد غمامہ تھی اب وہ بھی مسجد نبوی کے ساتھ آ گئی، حالانکہ یہ شہر سے دور دور جگہیں تھیں، درمیان میں جگہیں خالی تھیں، تو سارا مدینہ النبی اب تو مسجد نبی میں آ گیا الحمدللہ۔ اس وقت چھوٹا سا گاؤں تھا، اور بچے بوڑھے ملا کر غزوہ خندق میں ساری آبادی 3000 مردوں کی تھی، بزرگ بھی، بچے بھی، جوان بھی ملا کر 15,000 کا لشکر کفار کا تھا جس نے محاصرہ کیا ہوا تھا، حضور نے خندق بنوائی، اس کے بعد وہ رکے ہوئے تھے۔ لیکن 30 دن مسلسل جنگ ہوتی رہی، وہ باہر سے تیر برساتے رہے، پتھر پھینکتے رہے، خندق کو عبور کرنے کی کوششیں کرتے رہے، مسلمان مسلسل اندر سے تیر برساتے رہے، پتھر پھینکتے رہے، خندق میں اترنے کی کوشش جو کرتا اسے روکتے رہے اور دفاع کرتے رہے۔ فرمایا پھر اس وقت کو یاد کرو کہ کفار بڑے لشکر لے کر تم پر چڑھ دوڑے تھے، لیکن ہم نے ان پر پھر آندھیاں بھیج دیں، تیز ہوائیں بھیج دیں، وجنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر بھیج دیے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی فرشتے بھیج دیے، انہوں نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دیں، چولہے اڑا دیے، اس قدر تیز آندھی چلی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اللہ نے فرشتوں کے لشکر بھیج دیے جنہوں نے ان کی سواریاں بھگا دیں، اونٹوں کو کھول کر دوڑا دیا، اور ہانڈیاں تک الٹ دیں۔ اب چولہے سے ہانڈی کس طرح الٹتی ہے ہوا کے ساتھ، لیکن ان کی الٹ گئیں تو وہ چھوڑ کر بھاگے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ کریم تمہارے کردار کو، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا تھا، اللہ جان رہا تھا، اللہ کریم تم پر راضی ہوئے، تمہارا جو جان نثاری کا کردار تھا۔ کہ منافقین کہتے تھے کہ اس لشکر کے مقابلے میں یہ مدینے کی چھوٹی سی آبادی بچ سکتی ہی نہیں، بظاہر اس آبادی کے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ پھر اس پر مزید ظلم یہ ہوا کہ بنو قریظہ جو یہود تھے اور جن کے معاہدے ہمارے سیاستدان روز حوالے پیش کرتے ہیں، جی حضور نے بنو قریظہ سے نہیں کیا تھا معاہدہ، یہودیوں سے حضور نے معاہدہ نہیں، اس سے یہ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں یہ بھول جاتا ہے کہ بنو قریظہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے مشرکین کا ساتھ دیا تھا، بلکہ مشرکین کو ابھار کر مدینہ منورہ پر حملہ کروانے میں وہ شامل تھے، اور اس کی انہیں سزا ملی، اور مشرکین کے فرار کے بعد ان کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے شکست مانی اور انہیں سزا دی گئی۔ تو تمہارا جو حال تھا وہ ایسے تھا جیسے کوئی مگرمچھ کے منہ میں بیٹھا ہو،
موت کے منہ میں تم اس طرح بیٹھے تھے، لیکن اللہ کو تمہارا صبر، استقلال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور دامن رسالت سے وابستگی بہت پسند آئی۔ اس نے ہوا کو حکم دیا، اس نے فرشتوں کے لشکر بھیج دیے اور اس 15,000 کے لشکر جرار کو میدان سے بھگا دیا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ لشکر تم پر چڑھ آئے تھے، تمہارے اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نیچے کی طرف، یعنی شہر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا، ہر طرف سے تمہیں گھیر لیا تھا۔ بزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، جب آنکھیں پتھرا گئی تھی، جدھر دیکھو ادھر کوئی تیر کمان لیے کھڑا ہے، جدھر دیکھو کوئی تلوار سونتے کھڑا ہے، ہر طرف موت ہی موت نظر آ رہی تھی، اور دل اچھل کر حلق میں آ گئے تھے، آنکھیں پتھرا گئی تھی، دل سینوں سے اچھل کر حلق میں اٹکے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور مخلص مسلمان بھی اس حد تک مجبور ہو گئے تھے کہ انہیں مختلف خیال آتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کیسے آئے۔ جو جمے ہوئے تھے انہیں بھی خیالات نے تنگ کر رکھا تھا کہ حد ہو گئی، اب کب آئے گی اللہ کریم کی مدد۔ انہیں یہ یقین جنہیں تھا کہ فتح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگی اور فتح ہماری ہے، وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کہتے یا اللہ مہربانی فرما، حد ہو گئی اب تو۔ وَزُلْزِلُ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہاں ایسا آزمایا گیا ایمان والوں کو، اس طرح پرکھا گیا کہ یہ دامن نبوت سے سالم رہتے ہیں، سلامت رہتے ہیں، یا موت کے ڈر سے یہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تباہی کا ڈر تھا، خاندانوں کے اجڑنے کا ڈر تھا، بیوی بچوں سمیت سب کے مرنے کا ڈر تھا، گھروں کے لٹ جانے کا ڈر تھا، شہر کے جل جانے کا ڈر تھا۔ لیکن کیا بندے تھے جو دامان رسالت سے وابستہ رہے۔ مرنا ہے تو مر جائیں گے، لٹنا ہے تو لٹ جائیں گے، لیکن دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے۔ اب آج کے مسلمان ان ہستیوں پہ تنقید تو کرتے ہیں، لیکن ہماری اپنی حیثیت یہ ہے کہ ہم در اغیار کے غلام ہیں اور بظاہر مسلمان ہیں، مانگ کر کھاتے ہیں، سود پر لے کر کھاتے ہیں، کافروں سے سود لیتے ہیں، پھر اپنا سارا نظام سودی ہے، جن کی معیشت ہی سودی ہے۔ عجیب بات ہے، بڑا شور کرتے ہیں جی وہ قصابوں نے بڑا ظلم کیا، گدے کھلا دیے، انہوں نے خنزیر کا گوشت ہے۔ خنزیر کے گوشت میں اور سود میں فرق کیا ہے؟ جو قوم سود کھا سکتی ہے وہ کچھ بھی کھا سکتی ہے، اس میں شور کرنے کی کہ جی مردہ مرغی کھلاتے ہیں، مردہ جانور کھلاتے ہیں، کہ بھئی جب سود کھا سکتے ہو تو مردہ جانور کھانے میں کیا حرج ہے؟ کسی حرمت پر اتنی شدت نہیں جتنی سود کی حرمت پہ ہے۔ ہر حرمت کو اگر کوئی کھا لے حرام چیز کو تو اس کی سزا ہے۔ سود کھانے والے کو اللہ نے فرمایا کہ تیرا اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اچھا ہم عجیب لوگ ہیں، ہم سود بھی کھاتے ہیں اور کہتے ہیں یار زندگی میں سکون نہیں ہے، تکلیفیں بہت ہیں۔ بھئی اللہ اللہ رسول سے تو اعلان جنگ کر رکھا ہے، سکھ کہاں سے آئے گا؟ جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جس نے اعلان جنگ کر رکھا ہے، وہ آرام اور سکھ اور سکون کہاں سے تلاش کرتا ہے؟ بھائی جنگوں میں تو سکون نہیں ہوتے، پھر اپنے سے تکڑی ہستی سے جنگ ہو، پھر بندے کی اللہ سے جنگ ہو۔ بندہ اپنے سے تکڑا ہو تو وہ سا نہیں لینے دیتا، کہاں اللہ کریم اور ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس کے ساتھ تو جو سود کھا لیتا ہے اس نے گدا کھا لیا تو کیا فرق پڑا؟ جو سود کھاتے ہیں انہوں نے مردہ جانور کھا لیا، مردہ مرغی کھا لی تو کیا فرق پڑا؟
وزلزلوا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس طرح مسلمانوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں ہلاک کر رکھ دیا گیا، جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، یہ جو حالات خارجی ہوتے ہیں ان سے زیادہ آزمائش وہ بن جاتی ہے جو ارد گرد کے حالات ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کی باہر دشمنی ہے تو باہر کا خطرہ تو الگ ہے، تو گھر میں بیوی بچ بھی اگر چلانا شروع کر دیں کہ مارے جاؤ گے، وہ تو ہمیں اجاڑ دیں گے، تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ باہر کی دشمنی تو اپنی جگہ ہے، یہ گھر میں جن سے امید تھی کہ یہ ساتھ دیں گے یہ بھی ڈرانا شروع کر دیا انہوں نے، تو مصیبت 100 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو فرمایا وہاں یہ بھی ہوا کہ ساتھ جو منافقین تھے انہوں نے، اور جن کے دلوں میں مرض تھے، انہوں نے الٹا شور شروع کر دیا کہ وہ جی جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہم سے وعدہ کیا وہ تو محض دھوکہ تھا، یہاں سے بچنے کی امید کہاں ہے؟ یہ 15,000 کا لشکر ہے جرار، یہ 3,000 بندوں کو کیا جانتا ہے؟ اور 3,000 بھی سارے جوان لڑاکا سپاہی نہیں ہیں، کوئی بچے ہیں، کوئی بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، اذکار رفتہ ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ تو شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، بیوی بچوں کو غلام لونڈیاں بنا کر لے جائیں گے، مال لوٹ کر لے جائیں گے، اور یہ جو وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا تھا اور اللہ کے نام پر کہ یہ تو محض ایک خوبصورت دھوکہ تھا، بس آپ نے ہمیں خوش کر دیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور ان میں سے ایک طبقہ تو یہ کہتا تھا کہ اہل یثرب یہاں سوائے موت کے کچھ نہیں، تباہی تباہی ہے، فَارْجِعُوا بھاگ جاؤ، واپس چلے جاؤ، اس جنگ سے کچھ حاصل نہیں، اس میں سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہوگا، یہاں موت ہی موت ہے، بھاگ جاؤ اے اہل یثرب، یہ منافقین نے کہا تھا۔ ہمارے شعراء حضرات بھی اور ہمارے علماء حضرات بھی ابھی تک یثرب یثرب کہتے رہتے ہیں، مدینہ منورہ کو یثرب کہنا جائز نہیں ہے۔ یثرب نام اس کا حضور کی تشریف آوری سے پہلے تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یثرب کا معنی ہے تکلیف دہ جگہ۔ یہاں ایک خاص قسم کی جھاڑی ہوتی تھی جس میں ایک خاص قسم کی مکھی ہوتی تھی، وہ جسے کاٹ لیتی اسے بخار ہو جاتا، جو بھی اس میں آ کے ٹھہرتا یا نیا آتا تو کہیں نہ کہیں سے کٹوا بیٹھتا اسے، تو اس کا نام ہی یثرب پڑ گیا تھا، دکھوں کی بھری ہوئی جگہ، تکلیف دینے والی جگہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نہ وہ مصیبتیں رہیں، نہ وہ جھاڑیاں رہیں، نہ وہ کاٹنے والی مکھیاں رہیں، یہ دارالشفا بن گیا، اور اس کا نام بن گیا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ اب اسے یثرب کہنا جائز نہیں ہے، وہ ہے نا یثرب کے والی جاؤں گا خالی تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، تو یہ یثرب کی نسبت حضور کی طرف کرنا حرام ہے۔ حضور کے تشریف لانے کے بعد یہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا، یثرب نہیں رہا، تو اب اسے یثرب کہنا جائز نہیں ہے۔ تو اس وقت منافقین نے نعرہ لگا تھا اہل یثرب، پہلا منافقین کو اہل مدینہ کہنے میں کیا آرام تھا، وہ تو مدینہ مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے نعرہ اہل یثرب بھاگ جاؤ، یہاں سوائے موت کے کچھ نہیں ملے گا۔ جو ذرا ان میں زیادہ ہوشیار تھے، یستاذن فریق منہم النبی یقولون ان بیوتنا عورا، کچھ جو زیادہ سمجھدار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، جی ہمیں اجازت دیں ہم واپس جائیں، ہمارے گھر جو ہیں وہ بغیر کسی حفاظت کے ہیں، ہم گھروں کی حفاظت کریں، ہمارے گھر جو ہیں کھلے پڑے ہیں، بچے بیویاں ہیں، کوئی حفاظت والا نہیں۔ بھائی حفاظت گھروں کی کب کرو گے؟ اگر یہ لشکر خندق عبور کر کے شہر میں گھس آیا تو تم گھروں کی حفاظت کیا کرو گے؟ حفاظت گھر کی تو یہی ہونی ہے جہاں سے لشکر آ رہا ہے، اسے شکست دو، اسے واپس لٹو، اور اگر یہاں شکست ہو گئی اور یہ گھس آیا گاؤں شہر میں تو پھر کس کا گھر بچے گا؟
وما ہی بیورا، اللہ کریم فرماتے ہیں گھروں کی انہیں فکر نہیں تھی، گھر نہیں بغیر محافظوں کے پڑے تھے. ان یریدون الا فرارا، یہ بھی صرف جنگ سے بھاگنا چاہ رہے تھے. انہوں نے ذرا بات بنا لی، وہ ایک نے تو سیدھا کہا کہ بھاگ جاؤ، یہاں موت کے سوا کچھ نہیں. انہوں نے کہا یار کچھ ہیلا کریں، مسلمانی کا بھرم بھی رہے اور جنگ سے بھی بچ جائیں. جی ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ کریم فرماتے ہیں انہیں گھروں کی حفاظت کی فکر نہیں تھی، بھاگنا انہوں نے بھی جنگ ہی سے تھا. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا مَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. اور اگر ہر طرف سے لشکر گھس آئے اور واقعی شہر فتح ہو جائے تو ان کا کیا ہے؟ یہ تو شاید ان کے ساتھ مل کر جنگ شروع کر دیں گے. جو منافقین ہیں ان کا تو کوئی اصول نہیں ہے، انہیں تو جہاں کچھ ملتا نظر آیا اس طرف بھاگ جائیں گے. لو دخلت علیہم من اقطارہا ثم سئلوا الفتنۃ، اگر شہر میں اطراف سے لوگ آ گھسیں اور پھر انہیں جنگ کے لیے کہا جائے تو فوراً کہ یہ ان کے ساتھ مل کر جنگ کرنا شروع کر دیں. جو یہاں میدان سے بھاگ رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ کافروں کے لشکر آپ کا حصار توڑ کر اور اسلامی لشکر کو توڑ کر درمیان سے نکل کر شہر میں گھس جائیں تو پھر یہ ان کے حمایتی بن جائیں گے. ما تلبسوا بها الا یسیرا، تو پھر گھروں میں بھی ٹھہرنے کی گنجائش تو نہیں رہی، انہیں پھر لڑنا تو پڑ گیا، تو گھروں کی حفاظت پھر کہاں گئی. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم حضور کی خدمت عالیہ میں ڈٹ کر کھڑے ہوں گے اور کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور یہ جو اللہ سے وعدہ کیا جائے گا یہ الگ پوچھا جائے گا، اس کا انہیں جواب دینا ہوگا. انہوں نے تو بڑا عہد کیا تھا کہ ہم جان دے دیں گے لیکن ہم قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے، حضور کے ساتھ وفا کریں گے، حضور کی خدمت عالی میں ڈٹ کر لڑیں گے. تو انہیں فرما دیجئے کہ تم یہ جو بھاگ رہے ہو تو موت سے بھاگ رہے ہو نا، کہ یہاں مارے نہ جائیں. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، ہے میرے حبیب انہیں واضح کر دیجئے کہ اگر موت سے بھاگو گے تو وہ بھاگنا موت سے نہیں بچا سکتے. تم جو بھاگ جاؤ گے میدان کارزار سے تو بھاگنا موت سے نہیں بچا سکتا. موت آئی ہوئی ہے تو وہاں پہنچ جائے گی. تم جہاں تمہارا مقدر میں ہے مرنا، تمہیں قدرت وہیں کھینچ کے لے جائے گی. اگر تم موت اور قتل سے بھاگ رہے ہو تو اس سے بھاگنے سے تم نہ موت سے بچ سکتے ہو نہ قتل سے بچ سکتے ہو. ذَلَّا تَمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بلکہ تم بہت کم فرصت پاؤ. اگر موت آ گئی ہے تو اس کا وقت اٹل ہے، پھر وہ بھاگنے سے اس میں کوئی وقفہ لمبا نہیں ہو جاتا. جو بھاگ رہا ہے اسے موت نہیں آئے گی، جو کہیں لڑ رہا ہے اسے موت آئے گی نہیں. جس کی موت آ گئی ہے وہ جس حال میں ہے وہاں آئے گی، اس میں کوئی فرصت نہیں پاؤ گے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا، اگر اللہ نے تمہیں دکھ دینے کا ارادہ فرما لیا ہے، تم پر کوئی عذاب بھیج دیا ہے، تو بتاؤ کائنات میں کون ہے جو اسے روک سکے گا؟ اللہ کریم نے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو وہ پہنچے گی. او اراد بکم رحمہ، یا اس پاک ذات نے تم پر رحم کرنے کا ارادہ کر لیا تو کوئی ہے جو روک سکتا ہے؟ یہ منافقین سے کہا جا رہا ہے، اور آج کا مسلمان جو ہے اس کا تو عجب حال ہے. ہمارے مسلمان تو کہتے ہیں جی کسی نے میری روزی بند کر دی ہے.
کمال ہے بھائی، اللہ کریم بھیج رہے ہیں اور اللہ سے کوئی تکڑا درمیان میں بیٹھا ہے، اس نے روک دی۔ نوکری نہیں ملی، کام نہیں کرتا، بھائی نوکری بھاگ کر نہیں ملا کرتی، جو کام سامنے ہے وہ کرو، جب اس سے اچھا مل جائے وہ کر لینا۔ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں، یورپ میں نے برطانیہ میں BA کوالیفائڈ نوجوانوں کو گاڑی میں لوگوں کے جوتے پالش کرتے دیکھا کہ تم اتنے کوالیفائڈ آدمی، کہا جی کام کوئی نہیں تو یہ چل سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو کریں نہیں، جب کوئی اچھا ملے گا وہ کر لیں۔ یہاں جو سکول سے نکلتا ہے خواہ وہ نقل مار کر پاس ہو، کہتے ہیں مجھے اگر گورنر نہیں تو کم از کم سیکرٹری تو لگاؤ، پھر نوکری کرو۔ بھی کام کرو، اپنی قابلیت ظاہر کرو، یقیناً تمہیں اچھے مواقع ملتے جائیں گے، لوگ دیکھیں گے کہ یہ اچھا کام کرتا ہے تمہیں اچھی جاب دے دیں۔ نہیں، پھرتے ہیں آوارہ، اپنے آپ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، گھر والوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، والدین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، معاشرے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، آوارگی ہے۔ موٹر سائیکل دوڑا رہے ہیں ایک ایک پہیے پر، کبھی اپنی ٹانگیں توڑا رہے ہیں، کبھی دوسروں کی توڑ رہے ہیں، کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ باجی وہ نوکری مجھے ملے نا، یار جو ملتا ہے وہ تو کرو۔ تم سے تو وہ کافر بھلے کہتے ہیں وہ بڑے آسودہ، وہ اس لیے آسودہ ہیں کہ وہ کام تو کرتے ہیں نا۔ دوسرا آئے گا جی وہ میری اولاد کسی نے روک دیا، لو جی سارا کام میں چوڑ ہو گیا۔ اللہ اور بندہ پیدا کرنا چاہتا، جادوگر کرن نہیں دیں دے۔ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ کس اسلام کا عقیدہ ہے؟ کوئی جادوگر کسی مرتے ہوئے کو مرنے سے روک سکتا ہے تو پیدا ہونے والے کو کیسے روک سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے عقیدے قابل اصلاح ہے۔ پیدا کرنا، زندگی دینا، موت دینا، یہ اللہ کریم کا اپنے فیصلے ہیں اور اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ جادوگر اپنی موت کو ٹال دے، جادوگر نہیں مرتے، اپنی موت کیوں نہیں ٹال دیتے؟ تو ہمیں عقائد کے معاملے میں اپنے اصلاح کی بڑی ضرورت ہے۔ اکثریت اس میں مبتلا ہے اور خواتین کی تو بیشتر آبادی ان اوہام میں مبتلا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آج کل چونکہ اقتدار بھی خواتین کی طرف چلا گیا ہے، مرد تو اب ٹوٹل ہی رہ گئے ہیں، ہر شعبے میں لیڈ تو خواتین ہی کر رہی ہیں، فوج ہو، سول ہو، عدالتیں ہوں، فوج، آرمی، ایئر فورس ہو، جہاز بھی وہی اڑا رہی ہیں، کرکٹ بھی وہی کھیل رہی ہیں اور تھانے بھی وہی چلا رہی ہیں، تو اب بندہ تو ٹوٹل کا ہی رہ گیا۔ تو یہ خواتین کا دور ہے، تو خواتین خود اس مصیبت میں مبتلا ہیں، تو ماتحت عملت تو پھر سارے ہی مبتلا ہوگا۔ مرد تو اب گھر کے خادم ہی ہیں، اللہ ان کی خدمت قبول فرمائے۔ جی ہاں، سارے خادم حسین ہی ہیں۔ تو فرمایا کل من ذی الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوء، اگر اللہ تمہیں کوئی دکھ پہنچانا، تم پر کوئی مصیبت بھیجتے ہیں تو کوئی ہے جو اسے روک سکے؟ او اراد بکم رحمہ، یا تم پر کوئی انعام بھیجتے ہیں تو کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ اللہ کی طرف سے جو مصیبت ہے اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا، جو نعمت ہے اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھی نہ مدد کرنے والا ہے، ولی ہے، نہ دوست ہے، نہ نصیرہ، نہ کوئی مدد کرنے والا۔ جو لوگ عظمت الہی سے منہ پھیر لیتے ہیں پھر ان کا کوئی معاون، کوئی مددگار، کوئی دوست نہیں رہتا۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلما الینا، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتے ہیں جو لوگوں کو اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانے سے رکاوٹ بنتے ہیں، روکتے ہیں، اور کہتے ہیں اپنے
بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں، اپنے دوستوں کو کہتے ہیں ہلما الینا، ادھر آ جاؤ ہمارے ساتھ، جہاد پہ مت نکلو، حضور کے ساتھ مت جاؤ۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ایسے لوگ پھنس جائیں تو اور بات ہے، ورنہ وہ جہاد میں بہت کم آتے، لڑائی کی طرف نہیں آتے۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ إِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى إِلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ باتیں کرنے میں بڑے شیر ہیں، مسلمانوں پر طعن کرنے میں بڑے تیز ہیں، اعتراض کرنے میں بڑے تیز ہیں، غلط صحیح ہر اعتراض کیے جائیں گے، باتیں بڑھ بڑھ کریں گے، لیکن جب حقیقت میں جہاد کا جب وقت آتا ہے، خوف جب طاری ہوتا ہے، جب گھبراہٹ آتی ہے، تو پھر ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشی الیہ من پھر وہ اس طرح آنکھیں گھما رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی نزع میں پڑا اور اس کی موت اس کے سامنے ہو، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، اور پھر اس طرح لگتا ہے کہ گویا یہ تو نزع میں پڑے ہیں، ان کی تو موت آ رہی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب وہ خطرہ ٹل جاتا ہے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، پھر مسلمانوں پر بڑی زبانیں چلاتے ہیں اور بڑے طعن و تشنیع کرتے ہیں اور بڑے الزام لگاتے ہیں۔ غرض کیا ہوتی ہے؟ کچھ مال مل جائے، غنیمت سے ہمیں زیادہ حصہ مل جائے، اعتراض کریں گے تو ہمیں منہ بند کرنے کے لیے کچھ زیادہ دیں گے، زیادہ دنیا مل جائے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائے، جو دین کو بھی حصول دنیا کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ ایمان کب لائے؟ قرآن کریم ابدی دائمی کتاب ہے، قیامت تک ہر آنے والے انسان، ہر آنے والی قوم، ہر آنے والے معاشرے کے لیے اس میں زندگی گزارنے کا سارا پورا مکمل سلیقہ موجود ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ جہاں کوئی اس قسم کی آیتیں آتی ہیں ہم کہتے ہیں یہ منافقوں کے لیے ہیں، جہاں عذاب کی آیت آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ کافروں کے لیے ہے، جہاں ثواب کی آیت آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ صحابہ کے لیے ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہر آیہ کریمہ ہر فرد انسانیت کے لیے ہر زمانے میں، قرآن ان کے لیے بھی تھا، قرآن بعد والوں کے لیے بھی تھا، قرآن ہمارے لیے بھی ہے، قرآن ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بھی ہے، یہ سب سے بات کرتا ہے اور کرتا کھری کھری ہے۔ فرماتا ہے جب فرصت ملتی ہے تو اللہ کے بندوں پر طعنے کرتے ہیں اور لالچ میں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ویسے تقسیم نہیں ہوا غنیمت، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ غرض کیا ہوتی ہے؟ حصول دنیا۔ اور جب حق آ جائے اور مقابلہ آ جائے اور پھنس جائیں کہ جہاد تو کرنا پڑے گا، تو ان کی حالت ایسے جیسے کوئی عند الموت ہوتا ہے، نزع کی حالت میں ہوتا ہے، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور بے ہوش سے ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور جب وہ خوف ختم ہو جائے تو پھر ان کی زبانیں مسلمانوں پہ بڑی تیز ہو جاتی ہیں۔ اشیحۃ علی الخیر، مال لینے میں، پیسے لینے میں بڑے تیز ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ ایمان لائے کب تھے؟ انہوں نے تو صرف بات بنا رکھی تھی، ان کے دل مانے نہیں تھے، یہ مسلمان تھے ہی نہیں۔ آج ہم سیاستدان، کاروباری، حکمران، وہاں سے لے کر نیچے تک اور اپنے آپ تک اور مساجد میں بیٹھے ہوئے بزرگوں تک، ہم تو جسے دیکھتے ہیں پیسوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، نام آخرت کا لیتے ہیں، کام آخرت کا کرتے ہیں۔ اچھا یہ سارا کام سود پہ کر کے ہر سال عمرے کر آتے ہیں، دوڑ کر حج کر آتے ہیں، پیسہ سود کا ہے، جیب میں پیسہ سود کا یا رشوت کا ہوتا ہے، بازار سے حلال گوشت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پیسہ حرام کا ہے، گوشت حلال ہونے، حرام کے پیسے سے کیا حلال ملے گا؟
تو یہ جو ہماری پارسائی ہے، ہم کس کھاتے میں آتے ہیں؟ کیا ہم کبھی مسلمان ہوئے تھے؟ ان کے لیے تو ان کا مدعا بھی یہ تھا کہ دینی بھرم بھی رہے، کلمہ بھی پڑھتے رہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہیں، بلکہ منافقین تو حضور کے ساتھ بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ نماز پڑھنا خود قرب الہی کا ذریعہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے کا کیا درجہ ہوگا؟ وہ تو وہاں بھی کھڑے رہتے تھے، ان کا بگڑتا کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اولئک لم یؤمنوا، یہ مسلمان ہوئے ہی نہیں، ایمان لائے ہی نہیں، انہوں نے محض دکھاوا کیا ہوا ہے۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اور اگر انہوں نے بھول چوک میں کوئی نیکی کر بھی لی ہے تو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ ہر نیکی کی بنیاد اخلاص اور نیت پر ہے۔ جب ان کی نیت رضائے الہی کی نہیں، دنیا جمع کرنے کی ہے، تو نیکی تو سلب ہو گئی، اس نیکی کا کیا فائدہ؟ کان ذالک وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور کسی کے اعمال کو اس طرح سلب کر لینا اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ عمل کی بنیاد ہے نیت۔ پھر دوسری شرط ہے کہ وہ حضور کے سنت کے مطابق ہو، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے باہر نہ ہو۔ تیسری اس میں کمال ہے کہ خلوص سے ہو، نیت رضائے الہی کی ہو، سنت کے مطابق ہو، اور پورے خلوص سے ہو، وہ مقبول ہوتا ہے۔ خلوص میں کمی آ گئی تو بھی مارا گیا، بیکار ہو گیا۔ نیت میں فتور آ گیا تو سرے سے مارا گیا، اور اگر کیا ہی حضور کے بتائے ہوئے قاعدے کے خلاف تو وہ خود ہی مردود ہے۔ تو فرمایا ایسے اعمال کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، انہیں برباد کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ ان کے اگر کوئی بھولے چوکے بظاہر نیک کام بھی کر لیتے ہیں تو وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے اور ان کے کام نہیں آتا۔ یحسبون العذاب لم یذھبوا، بھاگ گئے کفار کے لشکر، فرشتوں نے بھگا دیا، تیز آندھیوں نے بھگا دیا، وہ راتوں رات بھاگ گئے، مغرب کے وقت بھاگنا شروع کیا اور گئے بھاگ گئے۔ لیکن یحسبون العذاب لم یذھبوا، ان کے دل میں وہ کھٹکا ہے کہ یار اتنا بڑا لشکر کیسے بھاگ سکتا ہے، یہیں کہیں چھپے ہوئے ہوں گے پھر آ جائیں۔ یعنی یہ سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا لشکر جرار اتنے تھوڑے سے بندوں سے کیسے بھاگ سکتا ہے۔ وقتی طور پر یہاں سے اٹھ گئے ہوں گے، 5 میل 7 میل جا کر کہیں بیٹھ جائیں گے، مڑ کے پھر آ جائیں گے۔ اور اگر وہ پلٹ کر حملہ کر دیں تو اے میرے حبیب، ان کے دل میں پتہ ہی کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں ان کے دلوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر وہ لشکر پلٹ کر حملہ آور ہو جائے تو کاش یہ دور صحرا میں اور دیہات میں ہوتے، آپ کے ساتھ مدینہ منورہ میں نہ ہوتے۔ ما قاتلوا الا قلیلا، اور اگر پھنس جائیں تو مجبوراً کوئی کرنا پڑے، ورنہ جنگ کے قریب نہیں جاتے۔ اب جو مجبوراً بھاگنے کے لیے بھی راستہ بنانا پڑے تو کسی کو تلوار تو دکھانا پڑتی ہے، اس کے علاوہ یہ جنگ کے قریب نہیں جاتے۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم باہر دیہات میں ہوتے، ان کے ساتھ نہ ہوتے، ہم جنگ میں نہ پھنستے، وہیں ان کی خبریں لوگوں سے پوچھا کرتے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو سارے نفاق کی بنیاد آپ تلاش کریں قرآن کریم میں اور اس واقعہ احزاب میں اور غزوہ خندق میں، تو یہ ملے گی کہ کافر اسلام کے نام سے دنیا کمانا چاہتے ہیں۔ منافق وہ ہے جو دین کے نام سے دنیا کمانا چاہتا ہے، وہ منافق۔ تو ہم تو ترس گئے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا ملے جس کی غرض صرف دین ہو۔ اکثریت لوگوں کی جو آتی ہے ان کا مقصد دنیا ہوتی ہے، نام دین ہوتا ہے۔ مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے، آپ کو اپنی، لوگوں کی فکر سے پہلے اپنی اپنی فکر میرے سمیت ہم سب کریں کہ کیا میں واقعی جو محنت کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا دنیاوی فائدے کے لیے؟ لوگ میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، لوگ میرے ہاتھ چومیں، میں آؤں تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، مجھے بڑا حضرت جی کہیں،
اگر یہ غرض ہے تو پھر یہ سارے اعمال بیکار ہیں، یہ تو منافقت ہے۔ اسی طرح ہر بندہ اپنا اندازہ لگائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا مقصد کیا ہے۔ مقصد ہونا چاہیے رضائے الہی، طریقہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور خلوص اللہ دے تو پورا قلبی خلوص ساتھ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔